اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سب ساتھی میرے نال مل کے درود و سلام پڑھو۔ السلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ دا احسان ہے۔ اسی سارے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ دی بارگاہ دے وچ حاضر۔ میں جملہ بولیا کہ اسی انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضر۔ میں جملہ میں جان بوجھ کے بولیا ہے، میں سمجھو کہ ویسے ہی مہارتاً بول دیتا۔ گلے وے کہ جس بزرگ دی جتھے بھی محفل سجاؤ کے بزرگ موجود ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، قبلہ سید بادشاہ نے بھی اشارہ فرمایا، یہ ساڈا ایمان۔ میں انشاءاللہ گفتگو کراں گا، تانوں سمجھ آئے گی اللہ رب العزت نے ولیاں نوں کیا کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ عظیم صوفی بزرگ ہیں کہ جنہ دے آمن دے چرچے انہاں دے آمن تو پہلے موجود سے۔ وہ صوفی بزرگ نے جنہ دے آمن دے چرچے آپ دے آمن تو پہلے موجود سے۔ اور تسی کوشش کرنا میرے الفاظاں دے ایک لائن یاد رکھنا، انشاءاللہ زندگی چ کم آئے گا۔ وہ یا اس طرح کہ پرتھوی راجہ ان دی ماں بہت بڑی جادوگر سی، مہا جادوگر نے اس جادو کے زور تے انہیں آدھے پتر نو راجہ بنایا ہے۔ اور پرتھوی راجے دے شاید تھوڑا جا تارہ میں کرامہ دے گل سوکھی ہو جائے گی۔ ہندوستانی جیڑا بھی مزائل بنا دے گئے ان دا نام رکھ دے گئے پرتھوی، پرتھوی وانجرو تھیلی، اسی طرح شاید بڑے علم چھو۔ ساڑی فوج جو مزائل بنا دی نام رکھ دیئے غزنوی، غوری۔ تو شہاب الدین غوری نے پرتھوی نو شکست دی دی، لیکن پرتھوی راجہ سی انہوں شکست شہاب الدین غوری نے دیتی۔ یہ واقعہ میں انہیں عرض کرنا انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی۔ تو جنہاں پرتھوی راجہ سی نا ان دی ماں بڑی وڈی جادوگر، ان جڑا دنیا دار ہوتا ہے ان ہر لمحے اپنی دنیا دی فکر ہوتی، اور جادوگر نے سی کیا کیا منتر کیا کیا انہیں کو جنتر منتر سب کو ہر ویلے پڑھ دی رہے۔ ایک دن منتر پڑھ رہی ہے تو ان دے منتران دے بچ آ گیا کہ ایک درویش آ رہا ہے جنہیں تیرے پتر دی سلطنت ختم کر دے۔ وہ بے چین ہو یہ کیوں ہے؟ میں دس کہنا کہ آپ دے آمن تو پہلے آپ دے تذکرے موجود اجے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سرزمین ہند تے قدم رکھیا نہیں۔ لو جو دوڑی دوڑی دربار دے اندر آئے، بڑی غور نال واقعہ سونا رہا۔ دربار تے آ کے انہاں پتر راجہ بنے بیٹھا ہے، آسے پاسے جڑے جوگی سن جادوگر سن انہاں بڑیاں بڑیاں نشستہ ملیاں۔ انہیں آگے کیا بھی اے مینوں میرے منترہ نے تے میرے چھو منتر تے میرے خیالات وچ گل آئی ہے، ایندہ کوئی اپا کرو دھیان کرو۔ جادوگر بیٹھے ہیں، انہیں کہا بی بی ڈرن دی کھیڑی لو، ایک درویش ملام دیتا ہے، دو بندے بیچ کے قتل کرا دیا، دو بندے بیچ کے
بولنا ذرا کی کرا دے ہندوانی بولنے لگے وہ جادوگر نہیں بول رہی ہے جنوں دین اسلام دی خبر بھی نہیں وہ بول رہی ہے کہ وہ درویش جیڑا آ رہا ہے اے جملہ یاد رکھنا کہندی وہ درویش جیڑا آ رہا ہے پورے ہندوستان دی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا جملے ساتھے نے لیکن میں سمجھو کہ تو گل سمجھائے انیاں طاقتہ نہیں انیاں پاور والا ہے کہ ہندوستان دی فوج کا مقابلہ کر نہیں سکتی تو کہنا دو فوجی چلے جائیں وہ تو ساری فوجی بھیجے وہ ملنگ دی طاقت زیادہ ہے توجہ کری کہ میں گل سمجھانا چاہ رہا وہ یہ وے کہ ہندوانی ہو کے بتاں نو پوجا کرن والی رام رام کرن والی اور متھے تے تلک لان والی حرام وچ پلی حرام وچ زندہ رہن والی ہر ویلے بت کرن والی انہوں پتہ ہے کہ ایک ولی دے ہاتھ وچ طاقت اور شان کتنی ہے بھئی بے ایمان کلمہ پڑھ کے کون جس کا نام محمد اور علی ہے اس کے چاہنے سے بتا کچھ گل سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت دینا دے گندے عقیدے تو سانو محفوظ رکھا اور میں ایسے پرسوں نا خطاب کر رہا تقریر دے دوران ایک درویش یا بندہ کھڑا ہو گیا کہندا جی انہاں مطلب یہ ہندوؤں تو بھی پہلے یقین کرو دوران تقریر بندہ کھڑا ہو گیا کہندا انہاں مطلب یہ ہندوؤں تو بھی پہلے کہ انہیں منیا نہیں لیکن طاقت منی کھڑی ہے ولی کامل کی کہ انہیں کوئی پاور طاقت نہیں ہے تے اگر میں جڑا جواب دیتا میں کیا قرآن نے تائیتا فرمایا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار کہ منافق نے جہنم دے اصل تھلے والے درجے چھوڑے ایک ڈائریکٹ بت نو پوجا کر رہا ہے ان سجدہ کر رہا ہے انہوں گھٹ عذاب ملے گا یہ جنہیں اچھیاں بانگاں دے دینے انہوں زیادہ عذاب ملے گا سمجھ جائے اچھا انہیں کہا کہ انہوں مقابلہ نہیں ہو سکتا کی کتا جاوے جادوگرنی نے کیا ایک رستہ ہے کیڑا توکھے نالوں نو ماریا جائے کوئی ایسا توکھے بات بندہ جاوے جڑا توکھا کرے فراڈ کرے انہوں مار لوے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ مر سکدا فوجہ نال نہیں مر سکدا دسو کہ اللہ رب العزت نے خواجہ صاحب نو طاقت کرنی دی اجے آپ نے سلطنت ہند تے قدر نہیں رکھیا تے وہ محلہ وچ لرزہ طاری ہو چکے ہیں اچھا وہ چونکہ وہ جادوگراں دا ماحول سی ایک جادوگر نے کیا بی بی جیڑا تو منترہ وچ بابا ویکھ لیا نا میرے کو ایسا منتر ہے میں پڑھاں گا ان کی شکل میرے سامنے آ جائے گی میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ آپ نے اجے ہندے چ قدم رکھیا نہیں کوئی ایسی سیٹلائٹ کوئی ایسی مشین کوئی ڈیوائس کوئی کمپیوٹر کوئی کیمرہ ایسا ہے کہ جیڑا بندہ آیا ہی نہیں اس ملک نے قدم نہیں رکھیا ان دے ارادے نو بھانپ لوے کہ جی وہ بندے نے ادھر آنا ہے تو سیٹلائٹ دس دے جی اجے ارادہ ہے انہاں ادھر آن دا ان دے ارادے چ اے ہے کوئی ایسی مشین ہے معلوم ہویا اس ویلے جادو دا زور کتنا سی اندازہ کرو تو آج کنی ٹیکنالوجی عروج تھی اینی ٹیکنالوجی عروج تھی اور جڑے وہ ٹاڑے ریڈار ہیں جو گھومتے پہ ہوندے نا اس نے اتنا دس سکتے نہیں کہ کوئی شے آ گئی ملک دے اندر داخل ہو گئی باقی اگلا پچھلا کوئی دس سکتے نہیں لیکن انہوں نے علم دیکھو کتنے پہنچا انہوں نے کہا پڑھ پھر منتر لوگوں نے آنکھا بند کر کے کچھ پڑھیا پڑھ دے ایک شکل سامنے آ ایک صورت سامنے اور واقعہ تن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی سکتا انہوں نے کہا کہ میں بابا ویکھ لیا انہوں نے درباریہ کہا کہ بابا ویکھ لیا سانو پھر پتہ لگا وہ کہتا ہی مونیٹر یا ایل سی ڈی سی جن دے سارے انہوں نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا انجھے کرو پھر ماہر مصور بناؤ جیڑے مورتیاں بنا دیں میں بولی جا گا وہ وکھرے وکھرے کمرے سے بیٹھ کے انہوں نے پیغام ملے اور وہ بنامن پھر جنی مورتی میرے دماغ دے اندر جڑی تصویر ان دے برابر ہوئے گی نا تو میں دس دیا گا اے بے بات لوگیوں نے اپنی گفتگو کی تھی وکھرے وکھرے مصور بیٹھے نے جدو انہوں دی تصویر مکمل ہوئی اور انہوں اکٹھا کیتا گیا تو وہ سارے دی ایکو جی تصویر سی
اور وہ تصویر سی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. پتہ لگے جو انہوں نے علم کتھے پہنچے جب تو کتھے پہنچے مقابلہ کرنے واسطے مرد کلندر آ رہے ہیں. مولا علی شیر خدا دی پاور والا. اچھا ہاں گرن کامرا. اچھا توجہ کرنا تھا. اچھا انہاں پھر تصویر وہ جڑی سی نا ان دی اور تصویراں بنائیاں مورتیاں بنائیاں اور ہر رستے پہ ہر آنے والی جگہ تے وہ مورتیاں دے کے نا بندے بٹھا دیتے. اینڈ دا بابا ملے تو فوراً پکڑ کے گرفتار کر کے قتل کر. لیکن انہوں نے پتہ نہیں سی بابے کو طاقت کی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اچھا وہ ہن ایک جادوگر سی ان دا نام سی رام پرشاد. انہیں کہا جی میں اگر تسی مینوں خوش کرو نا میرا انعام پورا کرو تو میں وہ بابے دا کام تمام کر سکتا. ایک مورتی انہیں دے دیتی. انہیں منتر پڑھیا لوکاں تصویراں وکھاوے اے بابا کی دے. انہیں ہندوستان جو ہوئے تو کوئی دسے. بڑا عرصہ ڈھونڈیا ان پوچھ پئی کہ ملتان دی سرحد تے وہ بابے نے قدم رکھ دیتا. اندے علم اندے جادو نے دسیا ادھر دوڑیا. ملتان بزرگ داخل ہو رہے نے. یہ رام پرشاد پہلے پہنچیا ہوا. اندازہ کرو کہ انہوں دا علم کتھے. اگر ایک بت کو پوجن والے دا علم اینا ہو سکتا ہے پھر میرے نبی دے غلامہ دے علم دے اندازہ کرو. نہیں سمجھے میں بات اندازہ کرو انہوں دا علم کتھے پہنچیا. ڈردے کدھے کل پیر ہے. ایک درویش بندو لو جو رام پرشاد پہنچ گیا ملتان دی سرحد جدو تے پہنچیا نا انہوں نے انج تے گیا نے متے تے تلک لگا آیا تو لنگوٹا یا کاجی میں ہندو ہوندے نے یہ جاوے سے تے پکڑیا جاوے سے. انہیں کی کیتا مسلمانہ دی ٹوپی لئی مسلمانہ دی جناب علی داڑھی دا سٹائل مسلمانہ جے کپڑے انج دی جتی پاک ہے بابا جی دے مریداں جے بیٹھے ہو نا مرید وچ وڑ کے وہ بھی آ کے بیٹھے. یہ ادھوں دے جے بے ایمان اسی لباس جو پھرتے ہیں اجے دا اس لباس جو بے ایمان اسی سمجھنے ہاں کہ غان بھی ہوئی نماز بھی ہوئی قرآن بھی ہوئی اللہ دے بندے سمجھو تو صحیح اوہ اونا کپڑے آنے کہ تیرو رام پر شاہد نہیں پھر دا. الحمدللہ دی یہ بے ایمانوں نہ تو بھی بات آنے مطلب جی وہ مرید آ رہے سب محبت آلے سلام لینا لے پیار لینا لے کلمہ پڑھنا لے مرید ہونا لے وہ بھی لینے چاہے سامنے آئے نا آپ نے فرمایا ہاں بھائی بول نظر کیتی ہی تھے اونا دہینا علم سی جینا بابا آیا جنہوں تو کمبی جاندے وہ ویلا تھوڑا انہوں نہیں پتا ہے کہ کون آیا تھے کمیں آیا ہے وہ سی پکڑی داری ہاں سنو ذرا نا حضور ذرا اچھا اون آگے کہتا حضور میں مرید ہونا چاہنا تھے نگاہ ذرا میرے دل تے پا دیو میں تو اگر فیض لینا چاہنا. آپ توجہ کرنا آپ نے فرمایا میرا فیض لینا چاہتے ہو یا پرتھوی سے جو وعدہ کر کے آئے ہو وہ پورا کرنے آئے ہو. پرتھوی نہ وعدہ کر کے گیا سی نا بابے دا کام تمام کرنا گا میں نے اینا پرتھوی دا وعدہ پورا کرنا ہے یا میرا فیض لینا ہے. نبی نالے نگاہ پا چھڑی نالے وہ پچھلی خبر دے دیتی انہیں دل دے اندر ایک زلزلہ آ گیا بھوچال آ گیا کفر دی ساری تاریکی ٹٹ کے اور زنار ٹٹ کے ہو گیا ترک ٹٹ کے ہو گیا اندر کفر دے تارے سب ٹٹ گئے اندر ایک نگاہ نور ہی نور ہو گیا قدمی ڈگ گیا دے زبان تے کلمہ پاک جاری ہو گیا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا اور آپ نے اندر نام رکھیا ضیاء الرحمن. کی نام رکھیا پہلا چھڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جڑا پرتھوی راجے دی کمر چ ماریا سی نا او ضیاء الرحمن کو مسلمان کر کے ضیاء الرحمن جدو مسلمان ہو گئے یعنی کہ انہوں نام مسلمان آپ نے ضیاء الرحمن کلمہ پڑھن تو بعد رکھیا تے ہون وہ جڑا سی قتل کرنے والا وہ آپ دا محافظ بن گیا
وہ جڑا باہر سی اندر بھی ہوئی ہو باہر مسلمانوں میں لباس سی نا اندر بھی ہوئی ان چونکہ آپ نے کوئی ٹائم تھوڑا میں زیادہ ٹائم تھوڑا لینا نہیں چاہتا تو میں جلدی جلدی سے بیٹھ آپ ملتان تو مزارات تو حاضریاں دین دے نا سارے دھیان دیں تے حضور داتا علی حجویری دی بات کا چاہیے اور ضیاء الرحمن نالے ضیاء الرحمن نالے وہ کی شاعر کہنا ہے کہ میں تو چلا تھا اکیلا ہی جانب منزل اور لوگ ملتے گئے اور کاروان اور نال لوگ ملتے گئے آپ کو بالکل نہ کوئی تلوار نہ کوئی جناب چھڑی نہ کوئی لاٹھی بس اللہ تعالیٰ اور اللہ دے محبوب نے بھیج دیتا اتھے آئے 2 مہینے 6 مہینے دا بھی تذکرہ ہے لیکن 2 مہینے چلا کیتا چلا کرن تو بعد ضیاء الرحمن آپ کی خدمت کرتا رہا اور آپ نے تو جو فیض ملے ہیں نا داتا صاحب دی قدمہ میں آپ نے 2 لفظ جان کر اور وہ شیر میں نے یقین ہے تم سب مانتا بلکہ سنی کے نا جنہوں شیر نہیں آتا وہ سنی کے نا جنہوں شیر نہیں آتا آپ نے جو فیض ملے اور آپ نے 2 لفظہ 2 اشعار 2 بندہ جو بند کر دیتا 2 لائنہ تو ذرا مل کے پڑھئے نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سادہ پیر کامل کامل آرہ رہنما ناکی سادہ پیر کامل کامل آرہ الحمدللہ یہ تو کاشت تو سپورٹا لا دیتا ہے انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا اور لینا بھی میں نے بالکل نہیں پتا لیکن چونکہ شیر خواجہ معین الدین چشتی شیر خواجہ معین الدین چشتی دا میں نے پڑھ کے ذوق آیا اور میں نے یقین نہیں تو انہوں سن کے اور پڑھ کے ذوق آیا ہوئے گا اور میں ایک عرض کی تھی ہے نا کہ بزرگاں دی بارگاہ دے وچ اسی بیٹھے ہیں کتے بیٹھے ہیں؟ قبلہ شاہ صاحب دی بارگاہ واقعہ میں آپ کرنے ہیں تو سی بھی چھوڑ دو یعنی کہ انہاں دی تائید لینا چاہنا انشاءاللہ بڑی محبت نہ خوش ہو کے شاہ ولی اللہ محدث سے دل دی دیوبندیاں دا چوٹی دا ملا ہے یعنی کہ دیوبندیوں میں پیر کہتے ہیں اور وہ تقریباً ان دے عقائد کچھ ٹھیک سا دیوبندیوں دے بڑے بہت کہتے ہیں دیوبندیاں دا پیر ہے انہوں نے والد صاحب انہوں نے نام شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ کی نام ہے شاہ عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم بچپن دا واقعہ سنا دینے لکھ دا شاہ ولی اللہ محدث سے دے توجہ ہے میرے بلے کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں مدرسے پڑھتا سا دین پڑھتا سا دین پڑھ کے کروں مدرسے جا رہے ہیں رستہ لمبا سی درخت جنگل سی سناٹا سی تو میرا دل کتاب گلستان بوستان بابے سادی شرازی دی فارسی دیا کتاباں طالب علم پہلے وہ پڑھائیاں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں بابے سادی شرازی دی شیر پڑھتا جاما لینا جنگل سے نا اے جنہاں کسی آرٹیفیشل گونج پیدا کی تھی لیکن جب جنگل ہوئے نا درختوں تو پڑھو نا تو آپ بھی یہ کچھ گونج پیدا ہوں وہ دیکھے ہو رہی لذت ہوتی اچھا آپ کہتے ہیں میں بڑی لینا اشعار پڑھ رہے ہیں توجہ کرنا اشعار پڑھ رہے ہیں بڑی سرور میں نو آ رہا ہے بابے سادی شرازی دے اشعار پڑھ بڑا سرور آ رہا ہے بڑا ہی سرور آ رہا ہے کہتے ہیں شیر پڑھتا پڑھتا ایک شیر نہ آئے ایک لائن آوے تو جی نہ آئے تو انہوں پتہ ایسے موقع دے آتے ذوق بھی ٹوٹ جاتا ہے سرور بھی ڈسکرب ہوتا ہے کہتے ہیں پھر میں پیچھے پڑھ کے آؤں ایک لائن آوے تو جی نہ آئے میں بڑا پریشان ہویا بھی یار کتنا ذوق بڑھیا جا رہا ہے میں پھلا ٹوریا جا رہا ہے باقی انہوں نے شیر پڑھ اچانک ایک بزرگ میرے سامنے آ رہا اچانک نہ کوئی نیڑے راہ ڈلدا نہ کچھ نہ کارنا اچانک ویرانے جو بابا جی سامنے آئے تو انہاں میں نے دوجا شیر دسے اور میں پڑھن لگ گیا تے دوجا شیر دس کے نا وہ اگے کے میرے ٹرے ٹرے کے ایک قدم انہاں گئے تھے دوسرا اگلے ایک قدم تھے قلے ایک قلے دے فاصلے سے دوجا تیجا وہ تیجے چوتھے قلے تھے میں پچھو باز ماری اور دسوں تو صحیح باپے ہو میں نے شیر دی رہنمائی کرنے والے ہو تسی کون ہو میں پھنس گیا سا میرا ذوق خراب ہو گیا میں نے شیر دسی جا رہے تو جب پوچھے تو اور تیز ہوئے انہوں نے جڑے قدم سے اور لمبے ہو گئے دور جاندے میں نے کہہ گیا پیشہ مڑ کے فقیر کو سادی شرازی کہتے ہیں
فقیر کو میں نے یقین ہے تو ہم گل سمجھ نہیں آئی جو میں کہنا چاہ رہا تو ہم سمجھ اگر بابے سادی شرازی دا شیر بھول جاوے نا اے شاہ عبدالرحیم تو بابا سادی دسن آ جاوے کہ اسی شیر پڑھ دیں معین الدین دا شان ہے داتا صاحب دی میرا یقین ہے معین الدین بھی ہے داتا صاحب دی جلدی نہ رہی تھا 18 تو 20 سال پیر صاحب دی خدمت چلے خواجہ عثمان ہارونی دی خدمت کنا عرضہ ہے 18 تو 20 سال دو اندازہ کرو مرشد کامل ہو گئی 20 سال دی خدمت لیا جاوے دسو نے کیسا نگینہ تیار کیتا یہ مرشد دی نگاہ دی خدمت دی 18-20 سال دی گالے تھوڑا جنہ پیچھے چلے جائیے آپ دی عمر 10 سال ہوتے باغ دے کھڑے ہیں اور آپ حافظ سماشا قرآن پڑھ دے سننا درخت بھی جوم دے سننا آپ اپنے باغ والد صاحب نے باغ آپ ورثے چھٹا سی باغ جو قرآن پڑھ دے سننا پہلے دن آئے تو قرآن پڑھے آپ محنت کی پھل توڑے ٹوکریاں رکھے ویچن پھر اگے آپ پھل توڑن دی ٹوکریاں بھرن دی ضرورت نہ رہی آپ آجا قرآن پڑھن لگ جائیں تو ٹوکریاں آپ ہی آمن درختہ دے تھلے آ جائیں وہ تو پھل ٹوٹن ٹوکریاں پر جان سامنے رکھیاں جان جبے کوئی بندہ بڑا سیانہ رکھتا ہے خواجہ صاحب بڑے حیران بڑے شاشدار بھئی ایک ہی منظر ہے کہ ٹوکریاں آپ ہی درختوں تھلے آپ ہی پھل ٹوٹتا ہے آپ ہی رکھیا جائیں آپ نے اپنی والدہ دی بارگاہ عرض کی تھی جنہ دا لقب محبت نال کارج بولے جاندہ سی مہنور بی بی سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی والدہ بھی گل کر مانو عرض کر دے اماں جی میں باغ جانا آپ ہی ٹوکریاں دیا آپ ہی ٹوکریاں نے آپ ہی پھل لدے جانے نے آپ ہی سمجھ جانے آپ نے مہنور بی بی جنہ دا پتر خواجہ معین الدین ہوئے تو انہاں دی نظر کیوں نہیں کم کرے پرتوی راجے دی ماں انہاں کو جو ویک سکتے ہیں خواجہ صاحب دی ماں نہیں ویک سکتے کی کہتے ہو آپ نے فرمایا پتر کل جا کے نا تو واز مارنی ہے کہ جڑے ہو میرے سامنے آؤ جو بھی ہو میرے سامنے آؤ خواجہ صاحب نے اماں جی دا حکم دے بتا واز دی جو ہو میرے سامنے آؤ آپ فرماندر میں ایک کیا تو چنگے سونے نوجوان 6 میرے سامنے آئے بڑے سونے قدر بڑے سونے چہرے میرے سامنے گردن چکا کے کھڑے ہو گئے میں پوچھا خواجہ صاحب میں پوچھا بھی تم کون ہو یہ کیا چکر ہے انہوں نے کہا حضرت ہم جنات میں سے ہم جنات کی قبیلے سے ہیں تو یہ کیا تم آگے کام میرا کرتے ہو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے ایک دن ہم گزر رہے تھے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے آپ کا لہجہ آپ کا تلفظ ہمارے دل میں کھب گیا کون اسی تاں آکے تو اڈا کم کرنے آن کہ تاکہ جیڑا کام تے تسی ٹائم لانا وہ بھی سانو قرآن پڑھ دیو اسی چھتی تو اڈا کام کر کے ٹوکرے مار کے رکھ دینا پھر تسی قرآن پڑھ دیو عزیزو اندازہ کرو جنہ نے بچپن دا یہ عالم ہوئے پھر مرشد کامل نے انہوں نے 20 سال خیر دیتا ہوئے پھر ہاتھ پھڑ کے نظام رحمت جتھے کعبہ شریف دا پرنالا نہیں ہے گا وہ تے تھلے نہیں جا کے عثمان ہارونی کے اندر مولا معین الدین کو میں لے آیا ہوں خلافت بھی دی ہے میں نے مکمل کر دیا تیری بارگاہ میں لایا ہوں قبول کر غیب سے آواز آئی عثمان ہارونی تیرا مرید ہم نے قبول کر دیا یہ خواجہ صاحب کی عظمت ہے پھر مدینہ پاک لے آئی ہندی ہاتھ پر کے مدینہ پاک ہے نہیں حضور میں ایک ہیرہ تراشیا تو آڑی بارگاہ چھ لے کے آنے آقا علیہ السلام دی دربار تو پتہ آواز کی آئی معین الدین روزے پاک تو آواز ہے معین الدین انہوں سے جڑے لوگ سننا حضرت حضور کئی معین ہیں فرمایا معین الدین چشتی کو آواز ہے معین الدین چشتی نو حضور حاضر
اب مین شاپ کیونکہ میں اگلا واقعہ مکمل کرنا ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا معین الدین تمہیں اجمیر بھیج. سبحان اللہ. کدھر بھیج رہے ہیں؟ عرض کی تھی لجپالا میں تو تھوڑی بارگاہ چ رہنا ہے. سرکار نے فرمایا معین مدینہ چاہیے کہ مدینے والا چاہیے؟ مدینے والے کی کشت سے ادھر آئے ہیں نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اجمیر چلے جا, جب یاد کر پائے مدینے کو رخ کرنا زیارت ہو جائے گا. اس واسطے آپ عطائے رسول پہ ان توجہ کرو ذرا. ماں کتنی نیک, بچپن کیسا, 18 سال مرشد کامل نوازا ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی ہو قبول ہو, مدینہ پاک سے آواز آئی ہو جی 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 مدینہ پاک سے آواز آئی ہو قبول ہو, تو پھر ہندوانی نے تو ڈرنا ہے نا کہ اس بابے دی پاور دا مقابلہ تسی کر سکتے نہیں. خواجہ معین الدین ایڈے پاور انی کامل سن ایتھے آئے جننے مرضی کمال نال آئے سن کہ آ کے جب داتا صاحب دا فیض ویکھیا تے کہندے نے ناقصاں دا پیر کامل کاملا رحمہ. سبحان اللہ. کی دسیا اوتھے جائیے نا پیر ٹولیاں بنا کے بیٹھے, وہ ٹولیاں نے وہ دکاندار ایویں ہی ہے نا. خواجہ صاحب نے کی کیا ہوئے کملے ہو ایتھے پیر نہ بنیا, ایتھے خواجہ صاحب آئے مرید بن گیا. سبحان اللہ. بابا فرید آئے مرید بن گیا. جولی پھیلا کے بولو اوے داتا تو وڈے تسی پیر ہو سکتے ٹھیک ہے نا. ایتھے ٹرن لگے پھر ایک شعر پڑھیا, گنج بخش خزانے بند فیض عالم جہان تے فیض مظہر نور خدا. کہندے نے اس قبر وچ اللہ دا نور ظاہر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میرے شعر نہیں خواجہ صاحب کے شعر. پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ لاہور تو ضیاء الرحمن نال نے ٹر دہلی تک اجے پہنچے نہیں کہ ایک جادوگر, چونکہ میں دسیا نا کہ مورتیاں جگہ جگہ دے دیتی گئیاں کہ بھائی انہاں مقابلہ کرنا بابا ایتھے نہ آوے کام رہنے. اچھا ایک جادوگر اوتھے رستے چ بیٹھا سی, دیکھ لیا گئے کوئی بابا مورتی مل گئی, پکڑے گئے بابا جی ذرا میرے نام مقابلہ کر. اللہ تو کی کر سکنا, توجہ اجے اجمیر نہیں پہنچی تو کر کی سکنا. حضرت میرے کو بڑی پاور ہے, آؤ مقابلہ کرنا. مقابلہ ان شارٹ انہیں کچھ پھوکا پھاکا مارے آواز اڑیا. کول بیٹھے سن خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچپنا سی طالب علمی دا دور سی. سبحان اللہ. خواجہ صاحب دے مرید ہی ہوئے سن, اجے بیت ہوئے ہی سن. تے آپ نے معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے قطب الدین نے پوچھا دینا کتنے گیا ہے جادوگر. حضرت ایڈا ہو چکا ہے, ایڈا کو لگتا ہے چڑی کو جنا اتنا اتر چلا گیا. آپ نے فرمایا میں ہوں ضرور وصلو اتنے چلا گیا. آپ نے فرمایا اس ذرا گرج کر آواز دو نیچے آؤ. سبحان اللہ. آپ نے گرج کر قطب الدین بختیاری کا بھی نیچے آؤ, گرج میں رکیا نا تو تھلے آ. سبحان اللہ. ایک خواجہ صاحب نے آ کے کہتا جی کرو مقابلہ. قطب الدین ہنس کے کہنے کہ تیرا مقابلہ کی کرنا, تو جتھے آپ پڑھے ساڑی آواز اس تو اگر نہ کرنا. آج تک سمجھ نہیں ہے کہ ولیاں دی طاقت کی. آج تک سمجھ نہیں ہے کہنا نہیں جی مقابلہ کرو. خواجہ صاحب نے خواجہ معین الدین جی خود نہیں مقابلہ کیا. آپ نے قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا حالانکہ اجے مرید ہوئے نے, اجے تصوف دیاں منزلہ طے کرنیاں سی, اجے رستہ پین ہے. آپ نے فرمایا اینو 10 بلندی کی ہے تے پستی کی ہے. اینو 10 جی قطب الدین بختیار کاکی انہوں جادوگر دے آمنے سامنے چل بھی پڑھ جو پڑھنا ہی. پیر صاحب دا حکم ہو گیا, لو جو نے پڑھیا اڈیا. آپ نے پڑھیا قل هو اللہ احد سبحان اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھ کے نا آپ نے پھوک مارے, آپ بھی اٹھے, آپ اٹھے تو انہیں برابر ہو گئے. انہیں پھر منتر پڑھے, پھر اٹھے ہو گئے, آپ پھر اٹھے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کہنا جی یہ تو تم میرے برابر ہو, کمال تو کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں تو تیری اجے طاقتاں ویدا پیا, میں وینا تو کردا کی. سبحان اللہ. چل انہیں پھر کچھ پڑھیا, پھر وہ آخری ہوتا منتر سے تھوڑے جو ہوتے چلا گئے. آپ ہوتے گئے
ان دے سر دے اتنے کھڑے ہو کے پتہ کہ فرماندے نے او بے ایمانہ میں تو تینوں ویکھ لیا تو کتنا کوڑنا ہے میں نے جہاں جانا ہے نا میری منزل عرش الہی ہے میری منزل کیا ہے عرش الہی آپ نے فرمایا نہیں یقین تو پھر چل میں نے پرواز کر آپ نے پرواز کی تھی آدم فوراً غائب ہو گئے اب اتنا تو جانا سی آپ نے فرمایا جا ظالمہ تو تے فضا جتے ہوا اتھوں تک نہیں اپڑیا تو میں نے کتنے جانا ہے آپ واپس آ کند بڑھ کے واپس لے آندا کہ خواجہ صاحب نے قدمی نے کیا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان تک کے ادامہ میں مرید انشاء مختصرا کیونکہ میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا تھکاوٹ بھی نہ ہو جائے فجر بھی نہ خراب ہوئے آپ دہلی تو اجمیر جاندیاں خواجہ صاحب نے 700 خاندانہ مسلمان کی سبحان اللہ کنے خاندان 700 خاندان اور پوری زندگی کم و بیش 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا نگاہ سے ہوتے جننے بھی واقعات ہوئے جننے بھی ماحول ہوتے پیدا ہوئے ان کا ایک لمبا پیریڈ ہے میرے کو لینا ٹائم نہیں اور وہ جنہیں واقعات ہوئے وہ گائے باگائے میرے تو ہو سکتے ہیں تسی زیادہ جان دیں لیکن میں ان شارٹ ایک واقعہ سنا کے گفتگو سمیٹنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب اولاد ہو تسی سارے ایک بڑی نفیس جی گل کرنے لگیا عورت کو پتہ لگ جاندہ ہے میرے پیٹ جو بچہ زندہ ہے کہ مردہ لگ جاتا ہے نا کیونکہ بچے دی حرکت دل دی حرکت ہے سامان مان پتہ لگ جاتا جدو ساہ رکے دی حرکت ختم ہوئی تد بھی پتہ لگ جاتا ٹھیک ہے نا اور ڈاکٹروں دا بات ہی گل ہے عورت خود ڈاکٹر دا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ماں کہندی ہے کہ میں نے اپنے پتر دی زندگی دا پتہ لگ جاتا سی سامان دا اما جی کیویں آپ فرما دیں میرے پتر دے جسم میں جدوں روح پئی ادوں تو لے کے پیدائش والے دن تک میرا پتر میرے پیٹ وچ کلمے دا ورد کردا ہے مہنور بی بی دا بیان خواجہ معین الدین چشتی میری دی والدہ دا بیان دسو جنہ ماں دے پیٹ وچ کلمے دے ذکر کیتے ہون پھر انہاں دی نگاہ نال لوگاں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا سبحان اللہ پر جی بڑے حملے ہوئے بڑے جادوگر آئے جناب علی سارے رام ہوئے انا ساگر دا واقعہ آیا انہاں وضو کرن تو لوگ دیتا آپ نے فرمایا جی لوٹا بھر کے لیا یہ سارے واقعات آ رہے علم اخیر کے انتہا ہو گئی نا ظلمان دی اور پرتھوی راجہ آپ نے کسی طریقے ختم کرنے جننے بھی جادوگر گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو انہیں بڑے چلن چلے لیکن سارے بے سد خواجہ صاحب ایک دن تنگ آ توجہ کرنا ذرا آپ نے جلال چاہ کے فرما دیتا پرتھوی راجہ ہم نے تجھے بما تیری سلطنت گرفتار کر کے کسی اور کو دے بس اینا جملہ کیا ادھر شہاب الدین غوری ٹر پہ شہاب الدین غوری افغانستان تک پہ وہ ٹریا کیوں ستا پہ خواب ویدہ ہے کہ ایک درویش آیا کہتے شہاب الدین اٹھ ہندوستان میں نے تجھے دے دیا شہاب الدین اٹھ میں نے ہندوستان تجھے دے دیا انہی خواب انہیں بیکھی اٹھا وہ بادشاہ بڑیاں نہ من دے پتہ نہیں من حساب کنہ دے آپاں بس پہ لو جی شہاب الدین تو فوج لے کے آیا اجمیر تو باہر پرتھوی راجہ نال مقابلہ میں گفتگو سمیٹنے لگیا باقی واقعات بڑے لمبے چھوڑے نہیں ٹائم بڑا چاہیے تھا لو جی پرتھوی راجہ نے جب مقابلہ ہویا نا سارا دن جنگ چھڑی کہ خواجہ صاحب کا جڑا لفظ سی نا کہ زندہ گرفتار کر کے ہم نے تجھے دے دیا شام نو زندہ گرفتار ہو گیا پرتھوی راجہ شہاب الدین نو فتح ہو گیا شہاب الدین نے فوج نو کیا بھی اذان پڑھو کھانا بعد میں آرام بعد میں پہلے شکر کے طور پر نماز بھی پڑھتے ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں اجمیر شریف تو باہر شہاب الدین نے جدو انہی گل کی تھی نا مؤذن اذان پڑھن لگیا نا اجمیر شریف تو آواز آئی اللہ اکبر شہاب الدین غوری بھی حیران ہو گیا کہ میں سمجھا کہ میں پہلا بندہ جن نے قدم رکھا ہے یہ اجمیر سے اذان ہو رہی انہوں نے کہا ٹھہرو بھائی نماز وہیں چل کے پڑھیں گے جہاں اذان ہو
کیونکہ جنگ ہوئی سی اجمیر دربار کے میدان لو جی انہیں چھڑ دیتا ہوتا اذان نہیں دوائی دوڑ پیا اگے اذان بھی ہو گئی سی تے صفحہ بھی بن گئی جماعت تیار سی ہو سکتا ہے خواجہ صاحب بھی انتظار کر رہے ہوں کہ بلایا جو خود مہمانوں سی لو جی صفحہ بنی آئی ہیں درویشاں انہیں ہزار مسلمان ہو چکے ہیں خواجہ صاحب دیا صفحہ بنی آئی ہیں شاہ الدین صفحہ چیردہ اگے گیا میں ویکھن نہیں کیڑا امام ہے کنے تے جماعت کا اہتمام کرتا ہے کہ آگے جا کے ویکھیا تے شکل ویکھ کے پہچان گیا یہ تو وہی ہے جنہوں نے خواب میں مجھے ہندوستان دیا وہی ہے جنہوں نے خواب میں مجھے ہندوستان دیا قدمی ڈگا اور آپ دا عقیدت مندہ وچ شامل ہو گیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر اگر شاہ عبد الرحیم دا شعر دسن واسطے بابا صاحب بھی آ سکتا ہے تو ساڑیوں محفلان رنگ لان واسطے خواجہ صاحب بھی آ سکتا ہے خواجہ صاحب بھی تو باقی آپ نے کرامتا تو بے شمار جنہ دے مرید بابا فرید الدین ہو جنہ دے مریدہ میں جو قطب الدین مختیار کاکی ہو نظام الدین اولیاء ہو امیر خسرو یہ ساری ہونا بھی ایک لڑی ہے جنہ دی نگاہ دے اینے مایا ناز ہستیاں پیدا کیتیاں اس معین الدین دی عظمت دا کون اندازہ کر سکتا ہے اللہ تعالی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علینا